अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए, आप खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है। आप ही का सवाल था ना उसके बारे में? जी जी जो रमी जो है, जमरात की जो रमी है जी। वो जोहर से पहले कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, जोहर से पहले मैं आपकी कॉल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसलिए नशर कर हाँ, इसलिए चाहता हूँ ताकि लोगों के लिए भी वो आसानी हो जाए। मैंने इस सिलसिले में जो सऊदी अरब के बड़े उलमा हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि एक तो सबसे पहले तो मैं आपको सुनवाता हूँ। शेख अब्दुल्ला अल मुतलक से यही सवाल पूछा जा रहा है। दम्माम से कोई समीर है, उसने पूछा है ज़ुरूफ़ सही, ये पूछ रहे हैं कि बहुत से लोग 12 तारीख़ को जब जाना चाहते हैं या तो सफ़र की वजह से वो जल्दी निकलना चाहते हैं या फिर बीमार और ज़ईफ़ लोग हैं, वो 12 तारीख़ को ज़ोहर से पहले या ज़वाल से पहले कंकरी मारना चाहते हैं। मा हुक्म, उसमें हुक्म क्या है? क्या ये हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अच्छा, अभी और उसमें हम कुछ कल है जुमा की नमाज, तो जी बिना में जुमा की नमाज का अभी है बहुत बड़ा मसला है। मैं बताता हूँ आपको, मैं जुमे की नमाज के भी बारे में बताऊंगा आपको और ये भी बताऊंगा। तो शेख अब्दुल्ला अल मुतलक ये कह रहे हैं कि मेरे नज़दीक अहले इल्म का इस सिलसिले में इख्तिलाफ है। मेरे नज़दीक शेख अब्दुल्ला अल मुतलक कह रहे हैं कि अगर रमी जमरात आप ज़वाल से पहले मार लेते हैं तो ये जायज़ है। वलो कुन्त अंत रब, वो कह रहे हैं कि आप ताकतवर और बड़े मशहूर आदमी ही क्यों ना हो। तो ये शेख ने फतवा दिया है। ये बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ ये जो बात की जाती है ना कि आप रमी जमरात के सिलसिले में जब आप ज़वाल हो जाए उसके बाद ही मारा जाएगा, तो शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज का मौक़िफ़ ये है कि अफजल यही है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है खुदू अन्नी मनासिककुम। और इनका मौक़िफ़ जो ये कहते हैं कि रमी जमरात किसी भी 12 तारीख़ को ख़ास तौर पर आप अगर जाना चाहते हो तो आप फजर की नमाज के बाद जब तुलूए फजर हो जाए उस वक्त से लेकर आप मारना शुरू कर सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। एक सेकंड और अब आगे क्या कह रहे हैं ये मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ। यहाँ आपको मैं ये कहते हैं कि मैं आपको यहाँ वो दलाइल भी पेश करना चाहता हूँ जो कि अल्लाह के रसूल कुरान और सुन्नत में मौजूद हैं। मादूदात अयाम तशरीक़, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ वज़कुर, यहाँ अल्लाह ताला ने जो अल्लाह का ज़िक्र बयान करने का हुक्म दिया है अय्याम मादूदात अय्याम तशरीक़ हैं बिल इत्तिफ़ाक़। तो शेख ये फरमा रहे हैं कि अय्याम तशरीक़ में आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब फ़जर की या तुलूए फ़जर हो जाए उसके बाद से जब तशरीक़ हो जाती है ना, तो तशरीक़ तीनों दिनों ये अय्याम तशरीक़ में तुलूए फजर के बाद कंकरियाँ मारनी शुरू हो जाती हैं। और उन्होंने इस बात से भी इस्तदलाल लिया है कि यहाँ अय्याम तशरीक़ के कुछ काम ऐसे हैं जो कि उसमें वक्त का तयन नहीं किया है। मिसाल के तौर पर हज के जो काम है, बालों का कटवाना है, कंकरी का मारना एक अलग है, और तवाफ़ करना है, सई करना है और जानवर ज़िबा करना है। ये 5 काम हैं। पाँचों कामों में से 4 काम किसी भी वक्त किए जा सकते हैं, जबकि कंकरी मारने के लिए ये कहा जाता है कि आप ज़वाल के बाद ही कंकरी मारें। हालांकि ये कहते हैं कि कंकरी मारने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मुमानियत नहीं है। अलबत्ता अगर फजीलत का कोई अमल करना चाहते हैं और जो
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی شامل ہو، تو وہ بہتر ہے کہ آپ جو زوال ہے زوال کے بعد کنکریاں مار لیں۔ لیکن اگر آپ زوال سے پہلے کنکری مارتے ہیں تو شیخ عبداللہ المطلق کی رائے میں، یا اہل علم کا ایک بڑا گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں اس میں بھی گنجائش ہے اور ماری جا سکتی ہے، چاہے کہ آپ بیمار ہوں یا ضعیف ہوں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جی اب آپ کا دوسرا سوال کیا ہے؟ اب یہ ایسے کہ آپ کل ہے جمعہ، جی تو ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم لوگ یہ مینا میں جو ہے جمعے کی نماز کی بہت دشواری، مطلب کون امام ہوگا، کہاں سے خطبہ ہوگا، تو اس کے لیے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگ جہاں ہم لوگ کا عزیزیہ جو علاقہ ہے وہاں پر مسجد ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہم سویرے یہاں پر سے ہم لوگ رمی کر کے اگر اپنے مقیم جہاں پر ہم لوگ عزیزیہ میں ٹھہرے وہاں اگر ہم وقت سے پہلے چلے جائیں 11 بجے کے پہلے، تو ہم وہاں جمعے کی نماز جو ہے وہاں پڑھ سکتے ہیں۔ اوکے، تو ایسی صورت میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو کنکری مار کر نکل جائیں، اور مسجد خیف میں بھی تو نماز پڑھی جاتی ہے نا، وہاں پر بھی آپ مینا میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن وہاں پر کیا نا روٹ ہے، 1 وے 2 وے کا ہے، اگر ہم لوگ وہاں پر جائیں گے تو شاید وہاں پہ ہم کو وقت پہ نہیں ملے گا، وہاں سے نکلیں گے تو پھر وہ 1 وے 2 وے وہ راستہ بلاک کر دیتا ہے، یہ راستہ سے نہیں تو گھوم کر جاؤ آپ، ہے نا۔ یہاں غسل کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کوئی بات، بہرحال جو آپ دیکھیے، جو وہاں پر قیام ہے نا، مینا کا قیام، مینا کے قیام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے نمازیں پڑھی ہیں نا، 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ کو عزیزیہ میں جا کر جمعہ وہاں پر بھی 2 رکعت ہی آپ کو پڑھنی ہے۔ اچھا 2 رکعت ہی پڑھیں گے نا آپ جمعہ وہاں جا کر بھی، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی۔ تو 2 رکعت تو آپ وہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں مینا میں۔ اچھا بہت اچھا۔ جی ہاں، تو اس میں آپ کو اختیار ہے۔ شیخ عبداللہ المطلق کا موقف یہ ہے کہ آپ اگر نکلنا چاہتے ہیں تو نکل سکتے ہیں۔ شیخ بن باز کا موقف یہ ہے کہ نہیں، نکلنا نہیں چاہیے، اور وہ اس سنت پر عمل کرنا چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، کہ آپ نے زوال کے بعد ہی کنکریاں ماری ہیں ایام تشریق میں۔ تو علماء کا اختلاف ہونے کے باوجود بھی سعودی عرب نے جو اب یہ آپ کے پاس جو آڈیو آئی ہے وہ اسی لیے آئی ہے تاکہ اس میں کوئی مشقت اور کوئی دشواری نہ ہو آپ کے لیے، جو آسانی ہو آپ اس کو حاجیوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کے لیے اس چیز کو عام کیا گیا ہے، تاکہ وہ دونوں طریقوں سے عمل کر سکیں۔ بہت اچھا بہت اچھا، بہت بہت شکریہ آپ کا اصلاح کے لیے، ہے نا۔ انشاءاللہ کل ہمارے جو دوست ہیں جو ہم سے مطلب گروپ میں جو دوست ہیں جو ہم لوگوں نے پلان کیا یا ایسا ارادہ کیا ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ کچھ ہم لوگ ایسے پلان کر کے کل جو ہے ظہر سے پہلے ہی رمی کر کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک کرے، حج مبرور ہو، اور آپ کی تمام اعمال جو ہیں اللہ ان کو شرف قبولیت بخشے۔ یہ میں نے ویڈیو آپ کی ریکارڈ کر لی ہے اور میں اس کو آج یہ بھی نشر کر دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے ساتھیوں سے اس کو شیئر کریں اور اس چینل کو جڑ جائیں، اس چینل سے جڑ جائیں۔ آپ کہاں کلکتہ سے آئے؟ جی ہاں کلکتہ سے، ہم نے آپ کو فون کیا تھا، اوکے 30 دن پہلے فون کیا تھا وہ اس کے لیے احرام کے حالت میں مطاف میں جانے کا۔ ہاں چلیے، یہ آپ کی دوسری کال ہے جو ریکارڈ ہو گئی ہے۔ جی 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 بہت شکریہ۔ کیا نام ہے؟ اقبال نام ہے آپ کا؟ نہیں، شیخ یحییٰ نام ہے۔ شیخ یحییٰ، ٹھیک ہے علی، کلکتہ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ شیخ یحییٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھینک یو۔ یہاں اس مختصر سی ویڈیو میں صرف حجاج بیت اللہ الحرام کی خدمت میں یہ پیش کرنا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ اگر شیخ عبداللہ المطلق جو سعودی عرب کے یہاں مشیر ہیں ملک سلمان حفظہ اللہ کے، وزارت شؤون الاسلامی والاوقاف میں بڑے عہدے پر فائز ہیں، ان کا اور شیخ سعد شطری کا بھی یہی موقف ہے، کیونکہ علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس میں سے افضل چیز پر عمل اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ظہر کے بعد آپ کنکریاں مار کے نکلیں، لیکن اگر آپ ظہر سے پہلے نکلنا چاہتے ہیں تو شیخ عبداللہ المطلق کی رائے یہ ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان 5 کاموں میں چاہے بالوں کا ترشوانا ہو، کنکریاں بالوں کا ترشوانا، جانور ذبح کرنا، طواف کرنا، سعی کرنا، یہ چاروں کام
کبھی بھی کیے جا سکتے ہیں، دن اور رات میں، ایام تشریق میں، لیکن وہ جو اکیلا کام ہے کنکریوں مارنے کا، کنکری مارنے کا، شیخ عبداللہ البدری کہہ رہے ہیں اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ایام معدودات یا ایام تشریق ہیں اور ان میں اللہ کا ذکر، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ذکر ہے۔ جب ہم جمرات کو کنکریاں مارتے ہیں نا تو شیطان کو کنکری نہیں مارتے، یہ ایام تشریق میں یہ اللہ کے ذکر کو بلند اور بالا کرنا ہے، اللہ کا ذکر اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری اس کاوش کو شرف قبولیت بخشے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔